جو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق پاک کی وہ عظیم ہستی جن کا مقام اور مرتبہ تمام انبیاء اور رسول کے بعد ہے، جو خلیفہ بلا فضل ہیں، وہ ہستی جن کو حضور نے پسند فرمایا، ظاہری حیات طیبہ میں بھی اپنا رفیق بنایا اور ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد بھی اپنا رفیق بنایا، اور حضور کے یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں۔ یہ کتا ان کے بارے میں بھونک رہا ہے۔ حکومت وقت سے ہماری یہ گزارش ہے کہ خدارہ ایسے آصف علوی جیسے کمینوں کو لگام ڈالی جائے، ورنہ ملک کے حالات خراب ہونے کا خدشہ ہے کہ یہ لوگ امت مسلمہ میں انتشار برپا کر رہے ہیں، یہ لوگ امت مسلمہ کو دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، ویڈیو دیکھی آصف علوی منحوس کی، یہ وہ بدترین انسان ہے جو آئے دن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، کبھی امہات المومنین کی گستاخیاں کرتا ہے، کبھی اصحاب رسول کی گستاخیاں کرتا ہے، لیکن امت مسلمہ میں سب سے زیادہ اگر کوئی انتشار پیدا کرنے والا تو یہ بندہ ہے، اور حکومت ایسے بندوں کو گرفتار نہیں کر رہی، حکومت ایسے بندوں کے اوپر گرفت نہیں ڈال رہی، حکومت ایسے بندوں کو لگام نہیں ڈال رہی جو اصحاب رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، جو ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کی، اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس آصف علوی ملعون نے یہ گستاخی کی ہے، اور حضرت علی پاک کو کہا کہ یہ نفس رسول ہے۔ نفس رسول کا مطلب ذات رسول ہے، اور پھر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے اس ملعون نے یہ کہا کہ حضرت علی پاک نے ان کو طلاق دی۔ یعنی یہ کتنی بڑی جہالت اور بدبختی اور گمراہی ہے کہ اپنی ماں کو بھی بھونکنے سے لوگ باز نہیں آتے ہیں۔ اور کہاں ہیں وہ ادارے، کہاں ہیں وہ قوانین، کہاں ہیں وہ اصول و ضوابط کہ جہاں علماء نے توہین کی ہی نہیں ہے وہاں جاہلانہ پرچے کاٹ کر علماء کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، اور جو کتے کی طرح اصحاب رسول کو بھونک رہے ہیں، اور جو کتے کی طرح ازواج مطہرات کو بھونک رہے ہیں۔ حکومت گہری نیند سوئی ہوئی ہے، پرواہ ہی نہیں ہے۔ ان کتوں کو حکومت کیوں نہیں لگام ڈالتی ہے؟ ان خنزیروں کو پکڑ کر گرفتار کر کے ان کو جیلوں میں ڈالا جائے اور قانون کے مطابق ان کو واصل جہنم کروایا جائے۔ اللہ رب العزت اپنی لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ ملعون جو ہے اصحاب رسول کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنا، اور پھر وہ ہستی جو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق پاک کی وہ عظیم ہستی جن کا مقام اور مرتبہ تمام انبیاء اور رسول کے بعد ہے، جو خلیفہ بلا فضل ہیں، وہ ہستی جن کو حضور نے پسند فرمایا، ظاہری حیات طیبہ میں بھی اپنا رفیق بنایا اور ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد بھی اپنا رفیق بنایا، اور حضور کے یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں۔ یہ کتا ان کے بارے میں بھونک رہا ہے۔ حکومت وقت سے ہماری یہ گزارش ہے کہ خدارہ ایسے آصف علوی جیسے کمینوں کو لگام ڈالی جائے، ورنہ ملک کے حالات خراب ہونے کا خدشہ ہے کہ یہ لوگ امت مسلمہ میں انتشار برپا کر رہے ہیں، یہ لوگ امت مسلمہ کو دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں، یہ لوگ ملک کے اندر فرقہ واریت کو فروغ دے رہے ہیں، یہ لوگ ملک کے امن کو، ملک کی سلامتی کو خراب کر رہے ہیں۔ جنہوں نے عقائد اہل سنت کی بات کی ہے، جنہوں نے عقائد اہل سنت کی پاسبانی کی ہے، جنہوں نے عقائد اہل سنت پر پہرا دیا ہے، انہوں نے جھوٹے پرچے ان کے خلاف کیے ہیں۔ ڈاکٹر جلالی صاحب کا کیا قصور تھا؟ قصور یہی تھا کہ انہوں نے یہاں بیٹھ کر پاکستان کے اندر ایران سے تہران تک تہلکے مچا دیے تھے ان کو لگام ڈالنے کے لیے، اور ان کے وہ روزی روٹی ساری بند ہونے لگی تھی، جس وجہ سے انہوں نے جھوٹے پرچے کروا کر جلالی صاحب کو جو ہے نا اریسٹ کر۔ حکومت وقت سے ہماری یہ گزارش ہے خدارہ علماء کے اوپر رحم کیجئے
کہ جن علماء کا قصور نہیں ہے ان کو آپ نے جیلوں میں ڈال رکھا ہے، اور جو کتے کی طرح اصحاب رسول کو ازواج مطہرات کو بھونک رہے ہیں ان کو آپ نے کھلا چھوڑ رکھا ہے۔ یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ عثمان بزدار صاحب پنجاب کی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ او بھائی پنجاب کی طرف آپ پنجاب پہ غور و فکر کریں، پنجاب کے حالات بالکل خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ یہاں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے، جو جس کے اوپر چاہتا ہے جھوٹا پرچہ کروا کے اس کو اندر کروا دیتا ہے، اور جو کتے کی طرح بھونک رہے ہیں آپ ان کو تحفظ دے رہے ہیں۔ خدا را نہ کریں اس طرح، یہ ملک امن اور سلامتی کی جگہ ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں عدل قائم ہونا چاہیے۔ ریاست مدینہ کا اگر دعویٰ کیا ہے، ریاست مدینہ کا اگر نعرہ لگایا تو اس کے اوپر پورا تو اترو، انصاف تو کرو، عدل فاروقی ہونا چاہیے۔ اس ملک کی اساس کو یہ لوگ جو ہیں آصف علوی جیسے کمزور کر رہے ہیں، اس ملک کو گرانے کی ایک سازش کی جا رہی ہے۔ حکومت کیا کر رہی ہے؟ خدارا اپنے آپ کو بدلو، اور امت مسلمہ کو اہل سنت و جماعت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع رہنا چاہیے۔ رافضی تو خنزیر نکل گئے اہل سنت و جماعت سے، آج بھی اہل سنت و جماعت کے صحیح علماء کی وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ رافضیوں سے میں بات نہیں کر رہا، رافضیوں کی میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ غلیظ ہیں، وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ میں صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت کی بات کرتا ہوں کہ وہ میدان میں اتریں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ جلالی صاحب کا ساتھ دیں۔ جلالی صاحب کے جیل میں جانے کے بعد ان گستاخوں کو کھلی چھٹی ملی ہے۔ ایک طرف تو ہمارے اوپر قادیانیت کے حملے ہیں، اور دوسرے یہ ملعون لوگ جو ہیں امت مسلمہ میں انتشار کی فضا کو پھیلا رہے ہیں اور امت مسلمہ میں انتشار کو پیدا کر رہے ہیں، اور پھر یہی نہیں، اور اصحاب رسول کی بھی گستاخیاں کی جا رہی ہیں اور ازواج مطہرات کی بھی گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کو ان لوگوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔